بسم اللہ الرحمن الرحیم وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اعجازی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، چونکہ ماہ سفر المظفر کے اختتام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کی خصوصی آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے پہلے کی مبارک کیفیات اور وقت وصال کے احوال شریفہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، جس سے ہمیں معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے احوال بھی آپ کی بے مثال شان و عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر جب کسی انسان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں خوف و ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ وقت مقررہ پر آ جاتا ہے اور انسان چاہے یا نہ چاہے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اس کا دنیا اور دنیا والوں سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ آج میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ موت کے وقت عام انسان ان مراحل سے گزرتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال شان عطا فرمائی۔ آپ کا ہر معاملہ رفعتوں اور بلندیوں والا ہے۔ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کے وصال اقدس کا ہر مرحلہ عظیم شان والا ہے۔ برادران اسلام، ملک الموت علیہ السلام جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کسی کی اجازت کے محتاج نہیں، لیکن جب وہ دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو اجازت لے کر باادب حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا اور مجھے حکم فرمایا کہ جب تک آپ سے اجازت نہ لوں روح مبارک قبض نہ کروں۔ برادران اسلام، اس عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ میں نے خطبہ میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان فرمائیں اور امت کے لیے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النصر، اس کی آیت مبارکہ 1 سے 3 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سورت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کی خبر دی گئی ہے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ جوک در جوک دارہ اسلام میں داخل ہونے لگیں، قبیلہ قبیلہ مشرف با اسلام ہوتا چلا جائے، اسلام کے انوار 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مقصد بعثت حاصل ہو چکا، احکام الہی کی تبلیغ تمام و کمال کے ساتھ ہو چکی،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کا حکم فرمایا اور امت کے حق میں بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کا امر فرمایا۔ گویا یہ وصال اقدس کے لمحات قریب آ جانے اور سفر آخرت فرمانے کی علامتیں ہیں۔ وصال اقدس کی پیشین گوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلب فرمایا اور ان کے ساتھ آہستہ گفتگو فرمائی۔ اس سلسلہ میں مختلف روایتیں منقول ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس انداز میں آئیں کہ آپ کے تشریف لانے کا انداز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے انداز سے کچھ بھی علیحدہ نہیں تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کو ملاحظہ فرمایا تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، میری شہزادی کے لیے خوش آمدید۔ پھر انہیں اپنی داہنی جانب یا بائیں جانب بٹھایا، پھر ان کے ساتھ آہستہ گفتگو فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت زیادہ رونے لگیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فکر کرنے کو دیکھا تو آپ نے ان سے دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان خصوصی طور پر آپ سے سرگوشی فرمائی، پھر آپ رونے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہوئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصال فرما ہوئے تو میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ کو اس حق کا واسطہ جو میرے آپ پر ہیں مجھے بتلائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا، ہاں میں اب بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائی اور مجھے خبر دی کہ اسی حالت میں آپ کا وصال ہونے والا ہے، اور فرمایا میں اپنے وصال کے قریب دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے وصال کو قریب دیکھتا ہوں۔ تم تقوی پر قائم رہو اور صبر سے کام لو، کیونکہ میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی جیسا کہ اے ام المومنین آپ نے مجھے دیکھا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری بے چینی اور میرا فکر کرنا ملاحظہ فرمایا تو دوسری مرتبہ مجھ سے سرگوشی فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم ایمان والوں کی عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا کہ اس امت کی خواتین کی سردار ہو؟ تم تو میں مارے خوشی کے ہنس پڑی جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290، کتاب فضائل صحابہ، باب فضائل فاطمہ بنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث نمبر 6467۔